عام کی عظمت ہو دل میں. یہ نہیں مہینہ ہو گیا میں جا رہا, جو 38 دن ہو گئے میں جا رہا, نہیں. وقت پورا کرو اہتمام سے, اور ہمتیں بڑھاؤ ساتھیوں کی, کام میں آگے بڑھو. اور جہاں تک ہو سکے پیدل چلو. دیکھو یہ بنیادی بات ہے, جہاں تک ہو سکے. کل میں عرض کر رہا تھا اسے پرسوں کارگزاری میں, ہم یوگانڈا ہو کے آئے, 100% جماعتیں سب کی سب پیدل. 4 مہینے کی شاید 400 یا کتنی جماعتیں تھی, 400 کو جماعتیں تھی پچھلے 4 مہینے کی سب پیدل. میں نے ترغیب دی کہ پیدل چلو, سب پیدل, کوئی ایک بھی سواری کی نہیں, سب پیدل. پیدل جماعتوں کا پھرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. اور پیدل چلنا اس غبار کو جنتیوں کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جاوے گا, ان کے حسن کو بڑھانے کے لیے. یہ بھی حدیث میں ہے. اللہ کے راستے میں پیدل چلنے پر جو غبار اڑے گا, یہ غبار جنتیوں کے حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کے استعمال کیا جائے گا. یہ بھی صحیح روایت میں ہے. اور یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے کا غبار, جہنم کا دھواں ایک مومن کے ناک میں جمع نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ کے راستے غبار کے بقدر ہر نکلنے والے کو قیامت مشک دیا جائے گا. یہ بھی فرمایا ہے. اور یہی نہیں کہ جہاں تک خشکی ہے وہاں تک چلے جاؤ. فرمایا کہ اگر یہ میرے دین کی دعوت کو لے کر, اللہ فرما رہے ہیں, ایک روایت میں ہے, اگر یہ میرے دین کی دعوت کو لے کر سمندری سفر میں جاتے ہیں, سمندری راستہ طے کرتے ہیں, اور اس سمندری سفر میں ان کی وفات ہوتی ہے, تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح خود نکالیں گے, فرشتوں سے نہیں نکلوائیں گے. یہ فضیلت ہے سمندری راستے پر سفر کرنے والوں کے لیے, تاکہ امت خشکی تک جا کر نہ رہ جاوے, آگے بڑھے. تم ہمارے دین کی دعوت کے لیے آؤ, راستے ہم بنائیں گے, سمندر ہم مسخر کریں گے, تم قدم اٹھاؤ. یہ کہنا ہم وہاں نہیں جا سکتے, ہم وہاں نہیں جا سکتے, یہ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ قدم اٹھاؤ. قدم اٹھانا بندے کا کام ہے, رکھوانا اللہ کا کام ہے. جی ہاں, تم اٹھاؤ قدم. اللہ انابت دیکھتے ہیں, اس میں کتنی طلب ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے پیدل چلیں. جی ہاں, اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں سے بھی گزریں وہاں کام جماتے ہوئے چلیں. ہماری جماعتیں جس وقت پر بھی جائیں, ٹرین میں ہوں, بس میں ہوں, پیدل ہیں, دعوت دیتے ہوئے جائیں. اس لیے کہ اصل سنت دعوت ہے, خروج کی اصل سنت دعوت ہے. آپ سفر ہجرت میں بھی دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں, سفر ہجرت دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ نہیں وہاں جا کے کام شروع کریں گے, نہیں, یہیں سے دعوت دیتے ہوئے جاؤ. چلنے میں وقار, ایسی سنجیدگی ہو کہ دنیا والے کی طرح دنیا دیکھتے ہوئے نہ چلیں. ہمارے نکلنے میں, عام دنیا والوں کے نکلنے میں فرق یہ ہے کہ ہم چوتھا کلمہ پڑھتے ہوئے, نظر کی حفاظت کرتے ہوئے, دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے, جتنا نکلنے والوں کے دل میں دنیا کی حقارت ہوگی, اتنا تمہیں دیکھنے والوں کے دل میں دین کی عظمت پیدا ہوگی. اور جتنی تو ہمارے دل میں دنیا کی عظمت ہوگی, اتنی اہل دنیا کے دل میں ہماری حقارت ہوگی. اللہ خود بخود ڈالیں گے. یہ اللہ کا غیبی نظام ہے. اس لیے دنیا کی چیزوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو کرنے کاموں کے اندر مشغول رکھتے ہوئے ہمیں محنت کرنی ہے. ٹرین میں ہیں, بسوں میں ہیں, اس میں بھی دعوت دیں, لوگوں کو ملاقاتیں کریں. جمع ایک ساتھ نہ جمع ہو کر بیٹھے. یہ بھی آج کل غلط طریقہ چل گیا ہے ساتھیوں میں کہ بھئی بات کر لو, ٹکٹ بدل لو, تم یہاں آ جاؤ, میں وہاں چلا جاؤں. نہیں, بالکل نہیں. ہر ایک کی اپنی سیٹ ہے, اس کی اپنے آرام کی ہے. جماعت والے چاہتے ایک ساتھ ہوئے بیٹھیں. جماعت والوں کا ٹرینوں میں ایک ساتھ بیٹھنا ہرگز مناسب نہیں اور ضروری نہیں. جس کی جہاں سیٹیں وہاں رہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جماعت ٹرینیں بکھر کر رہے تاکہ انفرادی دعوت کا موقع ملے. انفرادی دعوت کا موقع ملے. اگر اکٹھے رہو گے تو لایانی کا موقع ملے گا. بکھر کر رہو گے تو کام کی باتوں میں رہو گے, کام کی باتیں کرو گے. اجنبی آدمی سے کیا بات کرو گے؟ آپس کا ماحول رہے گا تو لایانی کا ماحول رہے گا, ہنسی مذاق کا اور دنیا کی باتوں کا. اکیلے اکیلے بیٹھو گے تو یا ذکر میں رہو گے یا دعوت میں رہو گے. ہاں, ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے, ذرا آپ سیٹ بدل دو, یہ آ جائیں, آپ یہاں آ جاؤ, ہم جماعت والے ہیں, ہم تعلیم کریں گے. نہیں, ٹرین میں کوئی تعلیم نہیں ہوتی. تعلیم کا مطلب صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے. تعلیم سیکھنے کو تعلیم کہتے ہیں.
تم ایک سے کہو میری سبحانک اللہم سن لے، اس سے کہو تم درود شریف سنا دو، یہ بھی تعلیم کا طریقہ ہے، اور یہی تعلیم کا طریقہ تھا۔ کتاب تو دور نبوت میں تھی نہیں، کتابیں بعد میں آئی ہیں۔ تعلیم کا طریقہ اصل یہ تھا، انفرادی طور پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے سیکھنا، ایک دوسرے کو سکھلانا۔ اس لیے تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ ساتھیوں کو پریشان نہ کرو، مسافروں کو۔ ہر ایک کی سیٹ اپنی سہولت کی ہوتی ہے۔ کسی نیچے کی سیٹ لی ہوئی ہے، آپ اوپر لے مجھے نیچے دے دے، ہم جماعت ہیں، کیا جماعت ہو؟ جماعت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم مسافروں کو تنگ کرو۔ حدیث میں فرمایا آپ نے اعلان کر دو جا کے صحابہ میں، جو دوسروں کے لیے راستے کو بند کریں گے یا جگہ کو تنگ کریں گے اور دوسروں کو پریشان کریں گے، ان کا جہاد اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ صحیح حدیث ہے، اعلان کر دو ان کا جہاد اللہ کے یہاں قبول فلا جہاد لہ، یہ فرمایا روایت میں، من قطع طریقا او ضیق منزلا فلا جہاد لہ۔ یہ اعلان کرایا آپ نے اپنے منادی سے، صحابہ میں جا کے اعلان کر دو، اس کی محنت قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں جو سفر میں جو مسافروں کو تنگ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس کی جہاں سیٹ ہے وہاں رہے، ہاں دو ساتھی جماعت کر کے نماز پڑھیں، اس طرح کہ مسافروں کو دشواری نہ ہو۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں مگر سواری پر، یہ نہیں کہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں سنتیں چھوڑ دیں کہ تم مسافر ہیں، بلکہ سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور رات کے قیام کو سے میں نے عرض کیا کہ اس کا اہتمام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کی راتیں پوری رات عبادت میں گزری ہے، پوری رات سجدے میں گزری ہے۔ اپنے کام کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ راتوں کی عبادت اور دعاؤں کے ذریعے۔ اس طرح ہمیں جم کر کام کرنا ہے۔ مسجد میں جائیں، سنت طریقے سے داخل ہوں، سامان قریب سے ایک طرف رکھیں، اور وقت ہو مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ مسجد کے ذمہ دار کو، کمیٹی کو، مؤذن کو، خادم کو، جو بھی مسجد میں ہیں انہیں اپنے ساتھ لیں، اکرام کریں، انہیں اپنے اعتماد میں لیں۔ یہ بہت ضروری بات ہے، بہت بنیادی بات ہے۔ آپ کسی گھر میں داخل ہو نہیں سکتے جب تک گھر والے سے آپ کی ملاقات نہ ہو، گھر والے جان پہچان نہ ہو، بنیادی بات ہے۔ آدمی کسی گھر میں جاتا ہے تو کوئی ہدیہ لے کے جاتا ہے، اس کا معمول ہے۔ مسجدوں میں جاؤ، علماء سے اور وہاں کے ائمہ سے ملاقات کرو، انہیں اپنے اعتماد میں لو۔ دیکھو یہ کام ہے اور آپ بڑے ہیں، ہم آپ کے تابع ہیں، ہمیں یہ محنت کرنی ہے اور آپ کی رہبری کی ضرورت ہے۔ اس طرح مقامی حضرات کو مشورے میں شریک کرو، ان سے مشورہ کرو، ان سے رائے لو۔ کب مقامی حضرات کب فارغ ملتے ہیں، گھروں پر کب فارغ ملیں گے؟ اگر عشاء کے بعد ملتے ہیں، عشاء بعد ملاقات کرو، کوئی ضروری نہیں عشاء کے بعد۔ تم پروگرام مت بناؤ اتنے بجے یہ کرنا، اتنے بجے یہ کرنا۔ جو پروگرام بناتے ہیں وہ کام نہیں کرتے۔ تم یہ سب سے پہلے یہ سوچو کون سے اوقات ہیں جہاں مسلمان گھر میں فارغ ملتے ہیں، ہمیں اس میں دعوت کو مقدم رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہمارا تو وقت یہ اس عمل کا ہے، اس وقت چاہے لوگ فارغ ملتے ہیں اس وقت یہ عمل کریں گے، نہیں، جو لوگ فارغ ملتے ہیں وہ وقت ہماری ملاقات کا ہے، تاکہ محلے کے ہر فرد تک دعوت پہنچے، ہر فرد کو سمجھا کر مسجد کے ماحول میں لاویں۔ یہ تو بھائی کاشتکار لوگ ہیں، دن میں ملیں گے نہیں، رات کو آتے ہیں دور سے، مزدور لوگ ہیں چلے جاتے ہیں باہر، رات کو آتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں جاتے تھے عشاء کی نماز کی بعد تاخیر سے، اور دیر تک کھڑے کھڑے انصار کے کو اپنے ہجرت سے پہلے واقعات سناتے تھے۔ روزانہ کا معمول تھا، روزانہ بلا ناغہ آپ کا گشت کب ہوتا تھا انصار میں؟ عشاء کی نماز کے بعد، جبکہ عشاء کی نماز تہائی رات تک مؤخر ہوتی تھی۔ اندازہ کر لو کہ 11، 11:15، 11:30 تک عشاء کی نماز ہوتی تھی، اور آپ اس کے بعد انصار کے محلے میں جاتے تھے۔ اسے اندازہ کرو، تمہاری مسجدوں میں 8 بجے نماز ہو گئی، 8:30 بجے نماز ہو گئی۔ جی ہاں، اب وقت فارغ ہے، کوئی تاش کے حلقوں میں بیٹھ گیا، کوئی عیاشی کر رہا، کوئی بازار میں ٹہل رہا، کوئی، اور تم کہ بھائی یہ تو آرام کا وقت ہے، بس اب مسجد جماعت آرام کرے گی، نہیں، تم رات کو ملاقاتیں کرو، رات کو ملاقاتیں کرو۔ جتنی رات تک تمہیں بازار کھلے ملیں اتنی رات تک تمہاری مسجد میں عمل ہونا چاہیے۔ جتنی رات تک تمہارے بازار آباد ہیں، جتنی رات تک تمہاری گلیاں آباد ہیں، تم محنت کرو، انہیں لاؤ اس ماحول میں سے۔ یہ وقت ہے محنت کرنے کا، یہ وقت ہے محنت کرنے کا۔ تم نے محنت کر لی لوگوں کی تجارت کے وقت میں، اور تم فارغ ہو کر بیٹھ گئے لوگوں کی فراغت کے وقت میں۔ تم محنت کر رہے ہو ان کی مشغولی کے وقت میں، اور تم آرام کر رہے ہو لوگوں کی فراغت کے وقت میں۔ یہ فراغت کا جو وقت ہے، یہ ہے گناہوں کے اڈوں کے قائم ہونے کا، یہ ہے گناہوں کے ماحول کے بننے کا۔ اس ماحول سے لوگوں کو لے کر آؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں جائیں وہاں کے ذمہ داروں کو ساتھ دے کر پوچھیں وہاں کے حالات، لوگ کب فارغ ملتے ہیں،
اس لیے سب سے بنیادی کان کی لڑکی ہڈی کی طرح یہ عمومی گشت ہے، اس کو اہتمام سے کریں، جماعتیں بنائیں، ساجد متوجہ کریں، متکلم طے کریں، مقامی آدمیوں کے رہبر بنائیں. دن بھر کی محنت کے بعد دیکھیں بھئی کب لوگ مسجد کو فارغ وقت دے رہے ہیں. مسجد مستقل دعوت تعلیم کا اور آنے والوں کے استقبال کا معمول رہے. مسجد میں آنے والوں کو سمجھاؤ، بٹھا کر دین سمجھاؤ، سکھلاؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے یہاں نقد تیار کرو. وصولیابی کی جگہ مسجد ہے، ذہن بنانے کی جگہ مسجد ہے، تشکیل کی جگہ مسجد ہے. جذبات خروج کے جذبات بنیں گے مسجد کے ماحول میں بنیں گے. ہم سمجھتے تھے تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، یہاں لا کر اب تیار کرو. تم گھروں کے ماحول میں دعوت تیار کرتے ہو، بیوی بیمار ہے، بچہ بیمار ہے، چھت ڈبک رہی ہے، میں حضرت کی باتیں نقل کر رہا، وہ دیکھ رہا ہے سارے یہاں کے اسباب، گھر کی ضروریات، اور اگر سمجھا کر مسجد میں لا کر بات کرو گے، یہاں اللہ کے گھر میں اللہ کے کام کے لیے جلدی تیار ہوگا. ایک کھڑا ہوگا کہ جی میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہوں، سارے مسجد میں جمع ہونے والے دیکھیں گے ہمارے محلے کے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی تیار ہیں. جب یہ اتنا مشغول آدمی جا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، اور وہ اجتماعی ماحول جو ملے گا وہ مسجد کے ماحول میں ملے گا. مسجد سے باہر اجتماعی ماحول نہیں ہے. مسجد سے باہر کا ماحول غفلت کا، انفرادی اور دنیا کی مشغولی کا ماحول ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مسجد کے ماحول میں لا کر یہاں تشکیل کرو. اس طرح ہمیں انشاءاللہ دیکھو گے تم، اور اللہ کا فضل ہے. ابھی سنا رہے تھے جو ہے مصر کی کارگزاری پرسوں، ہر نماز کے بعد سے روزہ جماعت نکلتی ہے، ہر نماز کے بعد 200 جماعتیں سے روزہ، 200 جماعتیں سے روزہ، مہینے کا اوسط. وہ بھی رمضان میں. جو رمضان دلی والے کہ جی کام کے جی کیا کریں، وہ رمضان آ گیا. ارے رمضان کام کے لیے آیا ہے، آرام کے لیے آیا. رمضان میں مہینے کا سے روزہ جماعتوں کا اوسط پورے مصر کا نہیں، ایک حلقے کا نہیں، ایک مسجد کا. اس کا ایک مسجد کا ماہانہ اوسط جماعتوں کا سے روزہ کتنا؟ 200. سوچو تو صحیح، تم دلی والے سوچو اس کو. اور بات صرف یہ ہے کہ مان کر چلنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں. ہم نے تقریباً 13 سال پہلے کہا تھا مصر والوں سے اس ترتیب سے کام کر کے دکھلا دو، مگر جیسے کہے گا ایسے کریں گے. بہت لوگوں نے سمجھایا نہیں، یوں نہیں ہے، یوں نہیں کرنا، نہیں ہم سے جس طرح کہا گیا ہم اس طرح کریں گے. آج ان کی مسجدیں اس سطح پر ہیں، آپ جا کر دیکھیں مصر میں کام کو. شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ کام سمجھانے والے جا کر وہاں کام سمجھے جا کر. جی ہاں، تو یہ ہے بات. اس لیے آپ حضرات ہر جگہ جم کر کام کریں، مقامی لوگوں کو ساتھ دے کر. اس لیے میں عرض کیا کہ یہ عمومی گشت، تشکیلی گشت، جو سے تیار ہو گئے انہیں وصول کر کے لانا، تیار کرنا، اور جو جماعتیں بنا کر نظامتی کی طرف روانہ کرنا. اس طرح ہر سال 4 مہینے ہر مسلمان سے مطلوب ہیں. یہ بات تو اتنی کہو اور اتنی دعوت دو اس کی کہ ہمارے خود ذہنوں میں بات آنے لگے کہ بھئی یہ سطح تو 4 مہینے تو ہر سال، یہ سطح تو نیچے ہے، کم سے کم 6 مہینے تو ہونے چاہیے ہر سال ہر مسلمان سے. اس کی بات عام ہونی چاہیے. ہر مسلمان کے دل میں بات کا احساس ہو کہ مجھے اپنے سال کا تہائی اللہ کے دین کی محنت کی حفاظت کرنا چاہیے. اس کا احساس ہر مسلمان میں ہو. اس طرح ہر جگہ سے نقد جماعتیں نکالنی ہیں، ہر جگہ انشاءاللہ مقامی کام جمانا ہے. اور جتنے ماشاءاللہ مقام پر ہیں انہیں تو چاہیے کہ اپنی اپنی مسجدوں کو کھوٹا بنا لیں اور گشتوں کے ذریعے عام دعوت مسلمانوں کو مسجد کے ماحول میں آنے کی دیں.